اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام 4 عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے جتنی بھی بقیہ ٹرانسمیشن ہیں اس کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ تو اس پروگرام میں چونکہ ہمارے پہلے سے ہی ابتدائی قسط سے لے کر آج 11ویں قسط کا آغاز ہم کر چکے ہیں، تو اس میں ہماری گفتگو رہی کہ کس طریقے سے اس دور میں معرفت امام زمانہ علیہ السلام تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے، اور اصل موضوع بھی یہی تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کی ضرورت، دور حاضر میں امام زمانہ علیہ السلام کی ضرورت، اس پر ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا، اور ہم نے علماء کو بھی دعوت کی اور وہ بھی تشریف لائے اور کافی سارے سوالات کے جوابات دیتے رہے۔ تو آج کی جو ایک مہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ خود قرآن مجید میں جب اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو حضرت جابر انصاری وہاں موجود تھے اور انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اس میں ہم اللہ کو تو پہچان چکے ہیں کہ اللہ کی ذات کیا ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ وہ اطیعوا الرسول، رسول کو بھی ہم پہچان چکے ہیں چونکہ وہ تو آپ ہی ہے، لیکن یہ اولو الامر جو ہے یہ کون ہے؟ تو امام علیہ السلام تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ اس میں جو ہے ہمارے بعد یہ اولو الامر میرے بعد 12 نفر ہیں، 12 لوگ ہوں گے، اور اس میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت امیر المومنین ہوں گے، اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ، اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت زین العابدین علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت محمد ابن علی جو کہ باقر کے نام سے توریت میں مشہور ہے، اور اس سے آپ کی ملاقات ہوگی، اور جب آپ کی ملاقات ہو جائے تو میرا سلام اس کو پہنچا دیجیے۔ اور اس کے بعد امام جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، تمام کے تمام ائمہ کے نام جو ہے وہ باری باری لیتے رہیں، یہاں تک کہ نوبت پہ حضرت حسن عسکری علیہ السلام تک پہنچی، اور اس کے بعد حضرت مہدی موعود علیہ السلام کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا نام جو ہے وہ میرے نام کا ہوگا، اور اس کی کنیت جو ہے وہ میری کنیت ہوگی، اور اس کی غیبت کا عرصہ اتنا طولانی ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ نومید ہو جائیں گے اور وہ گمراہ ہو جائیں گے، حتیٰ وہ لوگ صرف رہ جائیں گے جو کہ جن کے ایمان جو ہے وہ محکم ہے، تو وہ فقط اور فقط اس دور میں اپنے ایمان پہ رہ جائیں گے۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ بہار الانوار میں مرحوم مجلسی رحمہ اللہ تعالی نے لکھی، اور اس کے بعد جو ہے کمال الدین میں بھی یہ روایت موجود ہے، مرحوم صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا، شیعہ کتب میں موجود ہے۔ اچھا، اس کا اشارہ جو ہے وہ صحیح البخاری کے اندر بھی موجود ہے، وہاں پر راوی جو ہے وہ جابر ابن سمرہ ہے۔ جابر ابن سمرہ نام تو نہیں گنوا رہے، لیکن وہاں پر ایک اشارہ ضرور ملتا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا کہ میرے بعد جو ہے یکون بعدی 12 امیراً کلہم من القریش، تمام کے تمام میرے بعد جو ہے وہ 12 امیر ہوں گے، اور یہاں امیر سے مراد جو ہے وہ جانشین ہے، یعنی 12 جانشین ہوں گے، اور وہ تمام کے تمام جو ہے وہ قریش سے ہوں گے۔ تو بعض ناسبیوں نے اس حدیث کو تو وہ انکار کر نہیں سکتے، چونکہ صحیح البخاری کا مطلب یہی ہے کہ اس میں کوئی حدیث جو ہے وہ جھوٹی حدیث نہیں ہے، چونکہ اس کو اخت القرآن بھی کہتے ہیں، اور یعنی قرآن کی بہن بھی کہتے ہیں، یعنی قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب جو ہے وہ صحیح البخاری ہے، اور اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ہمارے شیعہ کتب میں تو حتیٰ نام بھی گنوائے گئے ہیں۔ تو بہرحال اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ رسول کے بعد 12 جانشین ہوں گے، اور وہ حق کے جانشین ہوں گے۔ البتہ پھر لوگوں نے اس میں تغلب کیا، اور
ایک چیز جو اس میں 12 میں ضروری چیز تھی وہ یہ ہے کہ ہر امام جب آتے رہیں تو ایک امام دوسرے امام کی معرفی بھی کرتے رہے. تو ہمارے ساتھ اس ٹائم جو ہے وہ لکھنؤ سے موجود ہے جناب مولانا مرزا محمد جعفر صاحب. سلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ آپ صحت بخیر ہے انشاءاللہ؟ جی اللہ کا شکر ہے، مولا کرم ہے. سب سے پہلے تو مولانا صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں ہمارے امام حسین میڈیا گروپ کی طرف سے کہ آپ نے قیمتی نہایت ہی مصروفیات کے باوجود ٹائم نکال کے آپ یہاں حاضر ہوئے، تو ہم شکر گزار ہیں جناب آپ کے. ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں آپ نے موقع دیا، اور ظاہر ہے دونوں دین کی خدمت کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا. الہی آمین. جی ابھی ہم جو ہے وہ امامت کے اعتبار سے جو ہے وہ ابھی گفتگو کر رہے تھے، تو سب سے پہلا سوال آپ سے میں یہی کروں گا کہ کیا امام زمانہ علیہ السلام کا تعارف، جہاں تک امام زمانہ علیہ السلام کی تعارف کی بات ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی حیات میں جو ہے امام کی معرفی فرمائی تھی یا نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضور ختمی مرتبت سے لے کر اور آخری امام تک یعنی امام حاضر تک ہر امام کی معرفی ان سے قبل جو معصومین رہے انہوں نے فرمائی. اسی طرح سے قائم آل محمد علیہ السلام کی معرفی بھی اور تعارف بھی حضور ختمی مرتبت مولا متقیان امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور دیگر ائمہ نے فرمائی. اور خود جیسا کہ ہمارے کا سلسلہ امامت میں یہ ہے کہ امام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بنا کے بھیجا جاتا ہے. دنیا والوں کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ دنیا میں بیٹھ کر امام کو چنے یا امام کو بنائیں. تو اللہ نے جن اماموں کو، معصوم اماموں کو ہماری ہدایت کے لیے بنایا اور منتخب کیا اور اس دنیا میں بھیجا، تو اس کا معقول انتظام یہ کیا کہ ان سے پہلے جو امام ہیں انہوں نے ان کی تعارف کرایا اور لوگوں کو بتایا کہ میرے بعد کون امام ہوگا. جیسا کہ حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحلت سے پہلے امیر کائنات مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو غدیر خم کے میدان میں اللہ کے حکم سے ہاتھوں پر بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا فرما کے یہ بتا دیا کہ میرے بعد علی جو ہیں میرے بلا فضل جانشین نائب خلیفہ ہوں گے. اسی طرح سے مولا علی نے امام حسن علیہ السلام کے لیے فرمایا، امام حسن علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے لیے، امام حسین علیہ السلام نے امام سجاد علیہ السلام کے لیے، اور پھر یہ سلسلہ امام حسن عسکری علیہ السلام تک پہنچا. اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے بھی لوگوں نے، مومنین نے، محبان اہل بیت نے، جو صراط مستقیم پر قائم تھے، جو اللہ کے رسول کے بعد سلسلہ امامت کے قائل تھے، جنہی نے غدیر سے سلسلہ ہدایت کو لیا، انہوں نے ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام سے دریافت کیا کہ مولا آپ اکثر اپنی شہادت کی خبر دیتے ہیں، ہمیں یہ تو بتائیے کہ آپ کے رخصت ہونے کے بعد، آپ کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد، آپ کے حجاب قبر میں جانے کے بعد ہمارا امام کون ہوگا؟ تو ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، جس حجرے میں، جس کمرے میں، جس روم میں امام بیٹھے تھے اس کے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوگا وہی تمہارا آخری امام ہوگا اور ہمارا وسیع جانشین، وزیر اور خلیفہ ہوگا. روایت میں ہے کہ جو لوگ آئے تھے وہ کئی افراد تھے، وفد کی شکل میں آئے تھے. وہ بیٹھ کر امام علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ میں گفتگو بھی کرتے جا رہے ہیں اور دروازے کی طرف دیکھتے بھی جا رہے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا الہی جانشین کون ہے، وہ آئے تاکہ ہم ان کی زیارت کریں. کہ اتنی دیر میں پردہ اٹھا اور ایک کمسن شہزادہ جس کی عمر جو ہے وہ ابھی پورے 5 سال بھی نہیں ہوئے ہیں، 5 سال سے کم عمر کا ایک شہزادہ جو ہے وہ داخل ہوا. اور ان بیٹھے ہوئے افراد نے امام سے جو دریافت کیا تھا کہ
آپ کا جانشین کون ہوگا، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی سن رسیدہ ہوگا، کوئی بزرگ ہوگا، لیکن انہی نے اب جو دیکھا کہ 5 سال سے کم کی عمر کا ایک بچہ چلا آ رہا ہے تو انہیں بڑا تعجب ہوا، اور انہیں کہا کیا اتنا کم سن میرا امام ہوگا؟ میں رک کے ایک بات عرض کروں گا کہ ظاہر ہے وہ لوگ بھی محبان اہل بیت میں تھے، اور امام عالی مقام سے ان کا یہ سوال ہی کرنا کہ آپ کے بعد میرا امام کون ہوگا، یہ اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ وہ مخلص تھے، مولا کے چاہنے والے تھے۔ مگر میں اگر اس دور میں ہوتا تو میں ان سے اتنا ضرور کہتا کہ اس پہ تعجب نہ کیجئے کہ 5 سال کی عمر میں یا اس سے کم کی عمر میں امام کیسے ہیں، جب قرآن میں واقعہ موجود ہے کہ عیسیٰ گہوارے میں اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں، صاحب شریعت و کتاب ہو سکتے ہیں، تو اگر 5 سال کی عمر میں ہمارے آخری امام، آخری حجت بحیثیت امام تشریف لائے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ بہرحال انہی نے کچھ وسوسہ ان کے دل میں پیدا ہوا، اور یہ ہوا کہ اتنا کم سن ہمارا امام، تو ظاہر ہے ہمارے ائمہ جیسا کہ ہم محبان اہل بیت کا یہ عقیدہ ہے، شیعان حیدر کرار کا، کہ وہ ان پوشیدہ باتوں سے بھی واقف ہوتے ہیں جس سے عام انسان واقف نہیں ہوتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ان افراد جو بیٹھے تھے جنہوں نے امامت کے متعلق سوال کیا تھا، ان کے اس شبے کا علم امام حسن عسکری علیہ السلام کو اللہ نے دے دیا، اور ان کے دل میں یہ بات جو شک تھی کہ اتنا کم سن امام کیسے ہے، تو امام عالی مقام کچھ نہیں بولے 11ویں امام، لیکن اپنے فرزند کو اپنے دائنے زانوے بٹھالا، اور بٹھالنے کے بعد ان سے اظہار محبت فرمایا، چاہنے والے دیکھتے رہے، مگر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ کہتا کہ اتنی کم سنی میں یہ میرے امام کیسے ہو گئے، کہ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک وفد اور آیا، ایک ڈیلیگیشن اور آیا جس میں بہت سے افراد تھے، اور وہ آ کے امام کی خدمت میں، امام کے حضور میں انہوں نے سلام کیا اور خیریت پوچھی، اور اس کے بعد امام کی خدمت میں جو ہے انہوں نے کچھ تحفے پیش کیے، اور یہ کہا کہ مولا یہ ہم اپنی آبادی سے جب نکل رہے تھے تو آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے افراد جو تھے انہوں نے آپ کو یہ تحفے بھیجے ہیں، جس میں کچھ شرعی رقوم بھی تھی، اور کچھ تحفے تھے، کچھ سامان تھا، کچھ گفٹ تھے جو امام کی خدمت میں بھیجے گئے تھے۔ امام عالی مقام نے اپنے فرزند قائم آل محمد علیہ السلام کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ارشاد کرا، بیٹا دیکھو یہ تحفے کس نے بھیجے ہیں، ذرا ان کے نام بتاؤ، اور ان جو تھیلیاں ہیں جس کے اندر تحفے بند ہیں ان کی تفصیلات بیان کیجئے، اور اس میں سے کون سے تحفے قابل قبول ہیں اور کون سے تحفے جو ہیں وہ ناقابل قبول ہیں۔ ہمارے اور آپ کے آخری امام کم سنی کا عالم ہے، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ 5 سال سے کم کی عمر ہے۔ ظاہر ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی وقت شہادت ہمارے آخری امام کی عمر مبارک 5 سال تھی، تو ان کی حیات طیبہ کا یہ واقعہ ہے، تو 5 سال سے کم کی عمر ہے۔ امام بیٹھ گئے۔ اب یہ لوگ جو ہیں جو وفد آیا ہے وہ لوگ بھی تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اب، تو امام عالی مقام نے یعنی ہمارے 12ویں امام نے تحفوں کی تفصیلات بیان کی، فلاں تھیلی لاؤ فلاں ابن فلاں کی، نام اور اس کی ولدیت کے ساتھ، خالی ایسا نہیں ہے کہ نام لیا ہو کہ فلاں آدمی نے جو تحفہ دیا مجھے دیجئے، نہیں، نام بھی اور ولدیت کے ساتھ بھی کہ فلاں ابن فلاں نے جو مجھے تحفہ بھیجا ہے وہ لاؤ، اور اس تھیلی میں اتنی رقم ہے اور فلاں سامان ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کی تفصیلات پوری امام نے بیان کی۔ اس طرح سے امام نے سب تفصیلات بیان کر کے پھر اپنے بابا کی طرف دیکھے، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف، اور دیکھے کہ بابا یہ تحفہ قابل قبول ہے، سبحان اللہ، یہ قبول کیا جا سکتا ہے۔ بے شک 11ویں امام نے کہا بیٹا جیسا آپ کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے یہ امام ہیں، ان میں قول میں کوئی فرق نہیں ہے، جو پہلا کہے گا وہی آخری بھی کہے گا، تو کہا کہ بابا یہ تحفہ قابل قبول، یہ رقم قابل قبول، وہ رقم قابل قبول، ساری تفصیلات بھی بتائی جا رہی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، کتنے وزن کا ہے، کتنی قیمت کا ہے، فلاں نے کتنے روپے، کتنے دینار، کتنے درہم بھیجے ہیں، سب امام بتاتے گئے اور اسے قبول کرتے رہے۔
ایک تحفہ ایسا امام کے سامنے آیا کہ جس کو دیکھ کے کہا بابا، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ بابا یہ تحفہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کروں گا سننے والوں سے کہ بہت غور سے اسے سنیں، اور یہ ہم سب کے لیے نصیحت آمیز بات ہے، اور ہم سب کو اس کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے کہ بابا یہ تحفہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اگر یہ تحفہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے تو اس کی بھی آپ وجہ بتائیے اور تفصیل بتائیے۔ تو امام نے ارشاد فرمایا 12ویں امام علیہ السلام نے کہ بابا یہ ایک کاشتکار کا تحفہ ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے، اس میں اتنے سامان ہیں اور یہ رقم ہے اس کے اندر، لیکن یہ سب جس رقم سے خریدے گئے ہیں تحفے یا جو رقم اس نے بھیجی ہے وہ شرعی طور پہ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ اس نے اپنے کھیت کو بٹائی پہ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ شاید ہمارے سننے والے جانتے ہوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیہاتوں میں جو ولیجز ہیں اس کے اندر جو زمینیں ہوتی ہیں کاشتکاروں کی، تو مالک الگ ہوتا ہے اور ایک بونے والا ہوتا ہے جو اس پہ کاشتکاری کرتا ہے، گندم بو رہا ہے، چاول بو رہا ہے، جو بھی کاشتکار جس طرح کی وہاں پہ کاشتکاری چل رہی ہو، تو اس میں آدھا نصاب ہوتا ہے کہ جتنی بھی فصل اگے گی اس میں آدھا زمین کے مالک کو ملے گا اور آدھا جو محنت کر رہا ہے، جو وہاں پہ بوائی کر رہا ہے اس کو ملے گا۔ تو یہی ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جتنا بھی اناج ملے گا اس اناج کا آدھا اناج مالک لے گا جس کی زمین ہے، اور آدھا اناج جس نے محنت کی ہے وہ لے گا۔ لیکن جب اناج جمع کیا گیا تو جو مالک تھا اس کو شیطان نے جو ہے اس پہ غالب آ گیا، اور اس نے اپنا اناج بڑے ظرف، بڑے برتن میں تول کے اس کو الگ کیا، یعنی جو بھی چیز ہو جس کے ذریعے وہ ناپ رہا ہو اناج وہ بڑا تھا، لیکن جب بٹائی والا جو کاشتکار کے ساتھ کام کر رہا تھا اس کو اناج دیا تو برتن اس کا چھوٹا کر دیا۔ میں اس کی آج کے زمانے میں یوں مثال دے دوں کہ مثلاً اس نے اپنا جو تول کی وہ 1 کلو گندم 1 کلو چاول کی تول کی، لیکن جس سے ساجا تھا اس کو جب تولا تو اسے 900 گرام دے دیا، تو 100 گرام اس نے اس طرح سے کم دیا اسے، لیکن وہ بیچارہ اس چیز کو نہیں سمجھ پایا کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے، یہ مجھ سے 100 گرام زیادہ لے رہا ہے، جبکہ برابری کی بات ہوئی تھی کہ اگر 1 کلو گندم تم لوگے تو 1 کلو گندم ہم لیں گے، لیکن جب بٹائی کی بات آئی تو اس مالک نے اسے کم دیا اور خود زیادہ رکھ لیا۔ تو امام نے فرمایا، ہماری آخری حجت میں ہمارے آخری امام نے فرمایا کہ یہ رقم اس لیے ناقص ہے کہ اس میں دوسرے کا غضب کیا ہوا، دھوکہ دے کر اس سے پیسہ حاصل کیا ہوا ہے، ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ دیکھیے اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں ایسے واقعات ہماری ہدایت کے لیے بہت مفید ہیں۔ ہم اہل بیت کے نام پر بہت کچھ کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، محافل کرتے ہیں، مسجد میں چندہ دیتے ہیں، امام بارگاہوں کو بنواتے ہیں، شورا اکرام کو نذرانہ دیتے ہیں، خطیب علماء کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم اس میں خرچ کر رہے ہیں یہ ہم امام کے لیے خرچ کر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی خوشی کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اپنی آخری حجت کی خوشی کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ تو اس کا لحاظ ضرور رہے کہ جب بھی آپ معصومین علیہ السلام کے نام پر کچھ خرچ کریں یا ان کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کریں تو وہ خالص آپ کی محنت کا ہونا چاہیے، اس میں خدا نہ کرے ناجائز پیسہ نہ ہو، حرام پیسہ نہ ہو، اور کوئی ایسا حصول پیسے کا نہ ہو جسے شریعت نے منع کیا ہے۔ اور یاد رکھیے آل محمد ہمارے ہر عمل سے واقف ہے۔ ہم اس وقت جو آپ کے سامنے بول رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر طریقے سے ہمارے زمانے کے امام ہمیں سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ وہی سن رہے ہیں جو ہمارے دہن سے نکل رہا ہے، لیکن امام وہ بھی جان رہے ہیں کہ جو ہمارے ذہن میں ہے، جو ہمارے دل میں ہے، ہم کس عقیدت سے اور کس انداز سے آپ کی خدمت میں بات کو پیش کر رہے ہیں اس سے بھی امام واقف ہیں۔ تو بہرحال وہاں پہ جو وفد آیا تھا، جو بیٹھا تھا، جس کو یہ شک تھا، یہ گمان تھا کہ 5 سال کی عمر میں امام کیسے ہو جائیں گے،
تو وہ دیکھ کے مبہوت ہو گئے اور چونک گئے کہ 5 سال کا بچہ، اس سے کم کی عمر کا بچہ جو ہے وہ اس طرح سے غیب کی باتیں بتا رہا ہے، ولدیت بتا رہا ہے، نام بتا رہا ہے، تھیلیوں پر جس پہ مہریں لگی ہیں اس کے اندر کیا ہے وہ بتا رہے ہیں، اور وہ پیسہ کس طرح سے اس نے حاصل کیا وہ سب بتا رہے ہیں۔ وہ بالکل سم ہو گئے اور سوچنے لگے کہ ایسے ہوتے ہیں امام، کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب تو تم مطمئن ہو گئے کہ میرا جانشین یہ میرا فرزند ہے۔ سب نے کہا مولا ہم کیوں نہ مطمئن ہوں، اس لیے کہ ہمیں تو مطمئن ہم کیا ہوئے، ہمیں اطمینان قلب حاصل ہو گیا۔ تو امام نے فرمایا دیکھو ہم میں چھوٹے بڑے کا فرق نہیں ہوتا ہے۔ اب ایک جملہ میں اپنی جوش ایمانی کے لیے عرض کر دوں، اس خاندان میں یہ فقر ہے کہ اگر دادا برسر منبر دعوی سلونی کرتا ہے تو پوتا بھی آغوش مادر میں لیٹ کر لوح محفوظ پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے امام عالی مقام نے، امام حسن عسکری السلام نے لوگوں کے سامنے امام کا تعارف کرایا، آخری حجت کا تعارف کرایا، اور لوگ مطمئن ہوئے، اور ظاہر ہے یہ واقعہ لوگوں نے، مومنین نے ایک دوسرے سے بیان کیا، اور بھی بہت سے امام حسن عسکری السلام کی حیات طیبہ کے اندر ایسے واقعات ہیں کہ جس میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے بیٹے آخری حجت کا تعارف کرایا، اور مومنین نے ان کی امامت کو مانا۔ الحمدللہ اس دور میں تو امام ظاہر بظاہر تھے، تو محبان اہل بیت کیوں نہ مانتے۔ جب ہم اس غیبت کبریٰ میں امام کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم ان کے وجود کے قائل ہیں، ان کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے ہمیں دیکھ رہے ہیں جس طرح سے وہ بچپنے میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے۔ بے شک۔ جی میرے خیال میں کچھ انٹرنیٹ کا مسئلہ جو ہے وہ کچھ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز مولانا صاحب سے دوبارہ جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ رابطے کو قائم کر سکے اور ان کے ساتھ گفتگو کر سکے۔ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ جو علم امام ہوتا ہے وہ جی میرے خیال میں دوبارہ جو ہے علامہ صاحب آئے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہی گفتگو کریں۔ جی قبلہ، آپ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، اور جس طریقے سے آپ نے جواب دیا نہایت ہی عام فہم، اور مومنین کے لیے آسانی، اس سے بہتر جواب کوئی نہیں۔ تو ایک سوال قبلہ میرا اور ہے کہ جیسے مثلا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے اوپر بہت سارے ابہامات شروع ہوئے، اور لوگوں کو بڑی دقت ہو رہی تھی اس دور میں، یا وہ اپنی غفلت کی وجہ، یا بہرحال ایک مشکلات تھے وہاں پہ، تو امام کی جو معرفت تھی ان میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی تھی۔ اور اس کے بعد حضرت امام رضا علیہ السلام کے بعد، تو سوال قبلہ آپ سے یہ ہے کہ شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد مومنین نے کیسے امام زمانہ علیہ السلام کو پہچانا کہ یہ وقت کے امام ہیں؟ جی دیکھیے ایسا ہے کہ آپ ہمارے سننے والے محترم سامعین اس بات کو جانتے بھی ہوں گے، اگر کچھ بچے سن رہے ہیں جن کے علم میں نہیں ہے وہ بھی بہت غور سے اس بات کو سنیں کہ مولا علی رسول خدا کے بعد جانشینی میں مولا علی کے معاملے میں جو کچھ ہوا اسے آپ جانتے ہیں کہ لوگوں نے غدیر کے پیغام کو بھلا دیا، جبکہ حضور ختمی مرتبت نے مولا علی کو دکھایا بھی تھا اور زبان سے بتایا بھی تھا، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے فراموش کر دیا اور وہ دوسرے راستوں کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد پھر امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو حالات رہے اس سے بھی سبھی افراد واقف ہیں، اور پھر امام حسین صلی السلام کے بعد جو حالات ہوئے، لوگوں نے حضرت محمد حنفیہ، جبکہ ان کا کوئی دعوی امامت نہیں تھا، لیکن لوگ کیونکہ بھائی کے بعد بھائی کو امام ہوتے دیکھا تھا تو وہ انہیں امام مانگ رہے تھے، لیکن جو حق پرست تھے اور جو تحقیق کر رہے تھے، میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، اگر ہم آلو بھی خریدنے جاتے ہیں بازار میں
ایک گھڑا ایک مٹکا خریدنے جاتے ہیں تو ہم اسے ٹھوکتے ہیں بجاتے ہیں دیکھتے ہیں، پیاز کی ایک گٹھی بھی ہم لینے جاتے ہیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں خراب نہ ہو، جبکہ وہ 5 10 20 روپے کی چیز ہوتی ہے۔ تو ایمان کو، عقیدے کو آنکھوں کو بند کر کے نہیں ماننا چاہیے، اس میں جستجو کرنا چاہیے، بے شک غور و فکر کرنا چاہیے، اطمینان قلب کے لیے اللہ سے دعا مانگنا چاہیے کہ ہم صحیح راستے کو پہچانیں اور جو الہی ہادی ہیں ان کے ہاتھوں پر ہماری بیعت رہے اور ہم انہیں امام مانیں، بے شک کیونکہ آخرت کے معاملے میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ آپ کے ہادیان دین کا ہے۔ اگر ہمارا ہادی غلط ہو گیا تو پورا دین برباد ہو گیا، اور اگر ہمارا ہادی صحیح ہے تو آخری سانس تک ہمیں ہدایت ملنے کا امکان ہے اور ہمیں ہدایت مل سکتی ہے۔ تو بہرحال امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی حالات پیدا ہوئے، کچھ گھر کے افراد بھی ایسے تھے کہ جو دعوی امامت تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اگر رقوم شریعہ آتی تھی تو چاہتے تھے کہ وہ میرے پاس آ جائیں۔ جیسا کہ ایک مشہور واقعہ ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی جناب جعفر کے متعلق، ایک واقعہ تحریر ہے کتابوں کے اندر کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک وفد آیا، کچھ لوگ آئے، اور جہاں تک میرا ذہن کام کر رہا ہے کہ سرزمین قم سے اس وفد کا تعلق تھا، اور وہ سرزمین قم سے امام حسن عسکری علیہ السلام سے ملاقات کی غرض سے آئے تھے۔ وہ زمانہ اتنا تیز رفتار زمانہ نہیں تھا کہ میں بیٹھ کے لکھنؤ میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ عراق میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، اور دنیا بھر کے مومنین جو ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں میں شہروں میں سن رہے ہیں۔ اس زمانے میں وسائل بہت کم تھے، تو ان آنے والوں کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا علم نہیں تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے۔ جب وہ سامراء پہنچے ہیں تب انہیں نے جب دریافت کیا امام کے متعلق، تب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ امام عالی مقام شہید ہو چکے ہیں اور اب وہ دنیا میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ پوچھا کہ امام کا جانشین کون ہے تاکہ ہم اس سے ملاقات کریں۔ تو بعض لوگ جناب جعفر ابن علی کے پاس لے گئے اور یہ کہا کہ یہ ان سے دریافت کیجئے، یہ ان کے بھائی ہیں اور یہی ان کے امکان ہے جانشین بھی ہوں۔ جب وہ وقت پہنچا ہے جناب جعفر کے گھر، تو وہاں کے اوپر معلوم یہ ہوا کہ اس وقت وہ نہیں ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہاں تشریف لے گئے؟ تو جواب ملا کہ وہ سیر و تفریح کے لیے نہر دجلہ کی طرف گئے ہیں۔ تو ان مومنین کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ امام سیر و تفریح کے لیے نہیں ہوتا ہے، امام دنیا کی جو چیزیں ہیں ان میں مہو نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم سے مراد ہم نہیں، ہم سب، آپ سب جتنے بھی محبان اہل بیت ہیں، ہم نے انہیں امام مانا ہے، ان معصوموں کو امام مانا ہے کہ جن کا کردار اتنا پاک ہے کہ دشمن بھی ان کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ بے شک بے شک۔ اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام میں یہ کمی ہے، یہ خامی ہے۔ تو وہ سب سوچنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام وقت جو ہے وہ سیر و تفریح کے لیے جائے، یہ امام کی شان نہیں ہے۔ امام ہر وقت عبادت الہی میں رہتے ہیں مصروف، چاہے وہ یتیموں کی مدد ہو، مفلوک الحالوں کا سہارا بنے، تلاوت قرآن ہو، نماز ہو، روزہ ہو، امام سیر و تفریح کے لیے نہیں جا سکتے۔ بہرحال ان میں یہ طے ہوا کہ ٹھہرو، انتظار کرو، جب وہ واپس آئیں گے تو ملیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ کہہ رہا ہے شخص کہ وہ سیر و تفریح کے لیے گئے ہوں، کسی کام سے گئے ہوں۔ تو خیر ان سے ملاقات ہوئی، وہ آئے واپس۔ تو دیکھیے، جن لوگوں نے اپنے زمانے کے اماموں کو دیکھا ہے تو انہیں معلوم ہے کہ امام کے چہرے سے جو نور اور جو وجاہت اور جو کشش ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ دشمن بھی آ کے ان کے اوپر ایمان لے آتا ہے۔ تو انہیں نے جب ان کو دیکھا جعفر ابن علی کو، تو ان کے چہرے میں کوئی ایسی چیز انہیں نے نہیں پائی کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ امام ہیں، امام ہو سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو امام حسن عسکری علیہ السلام کہ جانشین سے ملنا تھا۔ تو انہوں نے کہا میں ہی ہوں جانشین۔ کہ آپ ہیں جانشین؟ تو ہم کچھ تحفے لائے ہیں
اپنی آبادی سے وہ امام کو دینا تھے، امام حسن عسکری علیہ السلام کو. اب وہ فوت ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، تو ہم وہ تحفے ان کے جانشین کو دیں گے. تو کہا لے آؤ، میں ہوں جانشین. کہا مگر ایک شرط ہے، دیکھیے ہم جو ہیں ایک امین کی حیثیت سے ہیں، ہم یہ تحفے ہمارے اپنے ذاتی نہیں ہیں. کچھ مومنین نے جب ہمیں یہ سنا کہ ہم آ رہے ہیں تو انہی نے انہیں دیا ہے، ہمیں دیے ہیں. تو ہم ایک امانت لے کے آئے ہیں. ان بھیجنے والوں نے ہم سے یہ کہا تھا کہ جب بھی ہم نے امام کو تحفہ بھیجا تو اس وقت، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کو، تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے تھیلی کی مہر کا نقش بتایا، تھیلی کے اندر کتنے سکے ہیں وہ بتائے، تھیلی کے اندر کیا کیا ہے وہ بتایا. تو اگر امام حسن عسکری علیہ السلام کے آپ جانشین ہیں تو آپ بھی ہمیں یہ بتائیے کہ جو ہم لائے ہیں وہ کتنی تھیلیاں ہیں، کتنے لوگوں نے بھیجی ہیں، اس میں کیا کیا ہے. بے شک. اب ظاہر اگر یہ امام ہوتے تو یہ کہتے، بتاتے کہ ہم بتانے کو تیار ہیں. انہیں فوراً کہا کہ تم میرے بھائی امام حسن عسکری علیہ السلام پر تہمت باندھ رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ رقم یوں ہی مجھے دے دو. انہیں کہا ہم آپ کو وہ رقم نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ وہ رقم اس لیے ہم آپ کو نہیں دے سکتے ہیں کہ وہ ہمارے امانت ہے. جو شرائط انہی نے رکھے ہم اسی کے مطابق اس رقم کو دیں گے. یہاں تک بادشاہ تک معاملہ پہنچ گیا. عباسی حاکم تھا، اس تک معاملہ پہنچا، اور بادشاہ نے بھی یہ حکم دیا ان لوگوں کو، آنے والے مسافروں کو، کہ یہ پوری رقم جو ہے یہ ان کو دے دو، جعفر ابن علی کو. انہوں نے کہا دیکھیے ہم اس لیے نہیں دے سکتے ہیں کہ مال ہمارا نہیں ہے. ہمیں امانت دار سمجھ کر، ایک امین سمجھ کر انہوں نے ہمیں مال دیا، اور انہوں نے شرط رکھی ہے اس کے بغیر ہم مال نہیں دے سکتے. اتفاق یہ ہے کہ جو عباسی حاکم تھا وہ بھی راضی ہو گیا کہ بات صحیح ہے، اور جعفر ابن علی سے کہا کہ بھئی یہ مال تمہیں نہیں مل سکتا ہے. اس لیے جب دینے والے نے شرط لگائی ہے اور وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے تو یہ کیسے دے دیں تمہیں. تو اس نے عباسی حاکم سے، ان لوگوں نے کہا کہ میرے ساتھ آپ اتنا کیجئے کہ مجھے میرے وطن کے راستے تک پہنچوا دیجئے اور کچھ سپاہی ساتھ کر دیجئے، کیونکہ یہ جعفر ابن علی سے خائف ہو گئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مال میرے پاس ہے اسے لوٹ لیا جائے. بہرحال سپاہی لے کے ان کو چلے. جب سپاہیوں نے ایک حد تک ان کا ساتھ دے کے ان سے کہا آپ جائیے، تو جب سپاہی واپس چلے آئے تو ان تم سے آنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ ایک کمسن بچے کی ہمیں آواز سنائی دی. اللہ اکبر. جب ہم نے مڑ کے دیکھا تو ایک کمسن بچہ جو شکلاً ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی آقا کا غلام ہو، اور اس نے مجھ سے، ہمارے قافلے والوں سے کہا کہ تمہیں تمہارا امام بلا رہا ہے. اللہ اکبر. تو ان میں سے بعض نے یہ کہا کہ امام ہمارا ہمیں بلا رہا ہے، آپ ہی ہمارے امام ہیں. تو نعوذ باللہ، ہم تمہارے امام نہیں ہیں، ہم تو تمہارے امام کے غلام ہیں. بہرحال اس غلام کے ہمراہ جب یہ لوگ بارگاہ امامت تک آئے، یعنی امام حجت تک، آخری امام تک، 12ویں امام تک جب یہ لوگ آئے ہیں تو امام نے ان کے نام بتائے، ان کی ولدیتیں بتائیں. یہ وہ سامان باہر رکھ کے آئے تھے، اندر رکھ کے نہیں لائے تھے. تھیلیوں کا رنگ بتایا، تھیلیوں پہ جو مہریں تھیں اس کے نشان بتائے، جو کچھ اس میں تھا جس طرح سے امام حسن عسکری علیہ السلام بتایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، وہ سب کچھ بتایا. حد یہ ہے ابھی تک امام حسن عسکری علیہ السلام صرف رقم کے بارے میں بتاتے تھے، جو تحفے آتے تھے اس کے بارے میں بتاتے تھے، بھیجنے والے کا نام اور اس کی ولدیت بتاتے تھے. لیکن آج ہمارے اور آپ کے آخری امام نے ان کی سواریوں کی تعداد بتائی، سواریوں کے رنگ بتائے، جانور کس رنگ کے جانور ہیں، گھوڑے ہیں، کتنے اونٹ ہیں، وہ سب بتایا. تم جو کپڑے پہننے کے لیے لائے ہو
ان کی تعداد کتنی ہے، ان کے رنگ کتنے ہیں، یہ سب امام حجت نے کمسنی کے عالم میں سب کچھ بتایا، اور بتانے کے بعد اس رقم کو، جو رقم امام حسن عسکری علیہ السلام کو دینے کے لیے یہ مومنین لائے تھے، وہ آخری حجت جی دوبارہ سے نیٹ کا مسئلہ کچھ ہے، اور انشاءاللہ العزیز کچھ ابھی 4-5 منٹ بچے ہیں، تو اگر علامہ صاحب انشاءاللہ العزیز ہو سکے اور دوبارہ ان کے ساتھ رابطہ ہو سکے تو ایک آدھ سوال اور بھی پوچھ لیں گے۔ تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے امامت کے اوپر جو دلائل علامہ صاحب لے کے آئے، اور بہت ہی بہترین طریقے سے جو گفتگو انہوں نے فرمائی، جو سب سے پہلے یہ ہے کہ علم امام کے بارے میں جو انہوں نے جو چیز بتائی وہ یہ ہے کہ علم امام ہماری جی تو میں دوبارہ جو ہے وہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک سوال کچھ ٹائم بچا ہے۔ جی علامہ صاحب۔ جی تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں جی کہ اس طرح سے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد امام نے وہ چیزیں ظاہر کی کہ جو ایک امام کے پاس ہوتی ہیں، چاہے وہ علم کی شکل میں ہو، معجزات کی شکل میں ہو، غیب کی باتوں کے شکل میں ہو، یہ سب امام نے ظاہر کیا۔ تو جو مومنین تھے وہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانتے گئے، اور امام نے یہ بھی فرمایا تھا مومنین کی جانوں کے تحفظ کے لیے کہ اب تم میرے پاس یہ شرعی رقوم لے کے نہ آنا، بلکہ بغداد میں جو میرے نائب ہیں ان کو تم یہ رقم وہاں ان کے حوالے کر دینا۔ بہرحال مومنین کے لیے روز روشن کی طرح سے یہ چیز آیا ہے کہ ہمارے زمانے کا امام کون ہے، کیونکہ ہم نے خالی خاندان کے اعتبار سے امام کو نہیں مانا ہے، ہمارے یہاں علم کے اعتبار سے امام کو مانا جاتا ہے، اعجاز اور سیرت اور کردار کے اعتبار سے مانا جاتا ہے۔ اس طرح سے امام حجت کیا تعارف اور ان کی پہچان لوگوں میں بڑھتی رہی، اور امام برحق قائم آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ سے لوگ فیضیاب ہوتے رہے۔ جی قبلہ ایک سوال میں جلدی سے کر لوں، اور ٹائم بھی ہمارے پاس نہایت ہی مختصر ہے، 3 منٹ کا ٹائم تقریباً ہے۔ تو اس میں حقوق کے بارے میں ہے، جیسے ہر شخص کے حقوق ہوتے ہیں، ہمسایہ کے حقوق ہے، والدین کے حقوق ہے، تو میں یہ آخری سوال کر لوں کہ امام کے کیا حقوق ہے غیبت کبریٰ میں مومنین کے اوپر؟ دیکھیے میں بہت جلدی سے جواب دے دوں کہ غیبت کبریٰ میں یعنی جس زمانے میں ہم سب زندگی بسر کر رہے ہیں، اس زمانے میں سب سے بڑا ان کا حق یہ ہے کہ ہم انہیں امام برحق مانیں، اور ان سے پہلے جو ہمارے اور 11 امام ہیں ان کی امامت کے ہم قائل رہیں، اور جو کچھ انہوں نے ہمارے لیے فرمایا ہے، شریعت کے قانون جو انہوں نے ہمیں بتائیں اس کے اوپر ہم عمل کریں۔ اور کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میرے دل کی بات ہے کہ ہر نماز کے بعد اپنے زمانے کے امام کو سلام کریں، اور سلام خالی نہیں کریں بلکہ ان کی سلامتی کی دعا بھی مانگیں، اور ان اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کریں کہ وہ جلد سے جلد امام کے ظہور میں تعجیل کرے اور ہمیں ان کا وفادار صحابی قرار دے۔ غیبت کبریٰ میں امام کا حق یہ ہے کہ جو امام نے فرمایا ہے، جو حلال جسے کہا ہے اسے ہم حلال مانیں، جو امام نے حرام قرار دیا ہے اسے اس پر اس طرف ہم کہیں نہ جائیں، اور یہ یقین رکھیں کہ امام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہر گناہ کرنے سے پہلے ہمارے ذہن میں اگر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ ہماری آخری حجت، ہمارے زمانے کا معصوم امام ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہنے والا مومن اس گناہوں سے رک جائے گا، امام کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی، اور جس طرح سے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے راستوں پر اس غیبت کبریٰ میں ایسے چلیں کہ وہ یہ کہہ دیں کہ میرا چاہنے والا ہے۔ زندگی کی کامیابی ہے، ایمان پر خاتمہ ہے اگر وہ کہہ دیں کہ میرا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انہیں امام برحق مانیں، ان کا انتظار کریں، جب وہ تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ ہم سب ان کے ساتھ رہیں گے، اور ہم اس لائق بنا لیں اپنے کو کہ امام ہمارا عمل ان کی شرمندگی کا باعث نہ بنے بلکہ ان کی خوشنودگی کا سبب بنے۔
مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مولانا صاحب آپ تشریف لائیں اور نہایت ہی مفید گفتگو آپ سے ہوئی۔ ٹائم جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، وگرنہ دل تو کر رہا ہے کہ سوالات آپ سے پوچھتے رہیں اور جوابات ملتے رہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں اور ہمارے حق میں دعا کیجیے۔ میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا، اور میں اس چینل کے وسیلے سے آپ سے اور آپ کی پوری ٹیم سے گزارش کروں گا کہ جب بھی حرم مطہر تشریف لے جائیے گا مجھے بھی شریک زیارت کیجیے گا، اور انشاءاللہ مولا سے دعا کیجیے گا کہ میں بھی امام کے روضے پر حاضر ہوں، اور انشاءاللہ امام اس زیارت کو میری قبول فرمائے، مجھے فراموش نہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ بالخصوص اگر آج آپ حرم تشریف لے جائیے گا تو مجھے شریک زیارت کیجیے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کربلا حتماً آئیں گے، اور آن لائن جو ہے ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام میں بلائیں گے۔ یہ تو خیر نیٹ کا واسطہ تھا، تو انشاءاللہ العزیز حضوری طور پر بھی آپ کو دعوت کریں گے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ فی حفظ اللہ، بہت بہت شکریہ۔ شکریہ۔ یہ ہمارے ساتھ تھے علامہ مرزا محمد جعفر لکھنؤ سے، اور نہایت ہی بہترین طریقے سے انہوں نے جو گفتگو فرمائی وہ اپنی مثال آپ تھی۔ بہرحال جہاں تک تعلق ہے اعمال کا، آخری جو انہوں نے جو جواب حقوق امام کے اعتبار سے جو انہوں نے جواب دیا، وہ حقوق امام یہی ہے کہ جو چیزیں ان کے جو پیغمبر اسلام کے دور سے جو حرام ہوئی ہے اس کو حرام سمجھے، اور جو چیزیں حلال ہے اس کو حلال سمجھے۔ یہی جو ہے وہ آمادگی ہوتی ہے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے۔ چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک انسان غیر ذمہ دار ہے، اس کو اپنے حلال اور حرام کی اس کو تمیز نہیں ہے، تو یقیناً مسائل جو ہے وہ کافی بگڑ جائیں گے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی اس بارے میں قول ہے کہ اگر کسی شخص کے آپ چاہیں کہ بھئی اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا عقیدہ کتنا پختہ ہے، اور اس کا دیکھنا چاہیں کہ اس کی جو عقیدہ یہ رکھتے ہیں وہ عقیدہ کس حد تک یہ سچا ہے اس عقیدے کے اندر، تو یقیناً اس کے اعمال دیکھے جائیں گے۔ چونکہ قرآن میں بھی یہی ہے کہ جہاں پر آمنو ہے تو وعامل الصالحات بھی ہے، یعنی چیز یہ ہے کہ اگر ایک شخصیت اعمال اس کی عقیدہ ہے، ایمان ہے، صاحب ایمان ہے، تو اس کو عمل کرنا ہوگا۔ تو امام کے اس حدیث کے مطابق یہی ہے کہ اگر کسی شخص کے آپ چاہیں کہ اس کے عقیدے کا جائزہ لے کہ یہ کس قدر جو ہے اہل ایمان ہے، تو اس کے اعمال کی طرف دیکھا جائے گا۔ اگر اعمال اس کے خراب ہیں تو وہ جان جائیے کہ یہ آدمی جو ہے وہ جھوٹا ہے، اور یہ کذاب ہے، اور یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ چونکہ ضرورت جو ہے عقیدے کے لیے اعمال کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ہم تمام ہمارے جتنے ہم نہیں بلکہ جتنے بھی یہ کافی عرصے سے جو ہے جس کو کہا جائے علماء کے دور میں یا ائمہ کے دور میں یا قرآن مجید میں بہت سارے نصوص موجود ہے کہ جس کے بارے میں آمنو و عامل الصالحات کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہم لوگوں کو اس دور میں جیسے کہ حضرت علامہ نے فرمایا اسی طریقے سے ہمیں اپنے اعمال درست کرنے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دور میں ہم اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہوئے اپنے اعتقادات کو تقویت دیتے رہیں، تاکہ ہم جو ہے وہ لشکر مہدوی کے لیے جو ہے تیار ہو سکیں، اور امام کے سچے آوان اور انصار میں شامل ہو سکیں۔ بڑی بات ہوگی ہمارے لیے کہ ہم جیسے گنہگار اس عظیم کے لیے عظیم لشکر میں جو لشکر الہی ہے اس میں شامل ہو سکے۔ البتہ اپنے اعمال کے اوپر ہے، اور دعا بھی زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرنا چاہیے، اور ہمیشہ یہی دعا آپ کے اذہان اور ہمیشہ آپ کے زبان پہ یہ دعا ہونی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔ اللہم صلی